جب آئی نا 20 رمضان کی شام، عالیہ کی آواز اما فضا، جی بی بی ایک بار حسن کو میرے حجرے میں بلا۔ اب ایک لمحے کے لیے اندازہ کرو جن کا بابا زخمی ہو وہ اولاد ہوتی ہے، حسن بھی دروازے پہ، حسین بھی دروازے پہ، بیٹیاں مسلح پہ، جنہیں شب قدر کے اعمال پتہ ہیں وہ اگلے جملے پہ ضرور ہائے کہے گا، جس رات علی کو ضرب لگی وہ پہلی لیلۃ القدر تھی، کیونکہ باپ کے پرس سے بیٹیوں کو دیے جاتے ہیں۔ آج بھی تمہارے شہر لاہور میں مہمان ہے اس علی کی ایک بیٹی، صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے آج والے دن 17 رمضان علی نے اپنی آخری تقریر کی۔ آخری تقریر کرنے کے بعد علی کی آواز، کوفے والوں، میں علی بن ابی طالب کوفے کا حاکم اور سربراہ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، آج رات کو کوفے کے باسی اپنی اپنی عورتوں کو میری حویلی بھیجنا۔ علی کا اعلان ختم ہوا، کوفے کے لوگوں نے اپنے گھروں میں جا کے کہا، زندگی میں کبھی علی نے نہیں کہا، پہلی بار کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجو۔ ہو سکتا ہے علی نے دعوت کا اہتمام کیا ہو۔ کوفے کی عورتیں علی کی حویلی میں آئیں، تاریخ کہتی ہے دہلیز پہ بیٹھ گیا حسین کا بابا، ایک ایک عورت گزرتی علی کا سلام کرتی، علی سر جھکا کے ایک ایک عورت کے سلام کا جواب دیتے گئے۔ جب کوفے کی عورتوں کا رش علی کے ذہن میں زیادہ ہو گیا، اب ہائے کہہ سکو ہائے کہنا، ماتم کر سکو ماتم کرنا، جب کوفے کی عورتوں کا رش زیادہ ہو گیا، بی بی نے جناب فضا کو بلا کے کہا، اما فضا میرے بابے سے کہا اتنی عورتیں کیوں بلا رہی ہیں، تجھے نہیں پتا مجھے رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے جیسے عورتوں کا رش بڑھ رہا ہے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ علی کی آواز آئی، میری بیٹی سے کہا ایک بار ان سب کو آنے دے۔ جب کوفے کی عورتیں علی کے گھر میں آ گئی ہیں، تاریخ کہتی ہیں علی نے دہلیز سے اٹھ کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کیا، دروازے کو بند کرنے کے بعد علی نے اپنے سر سے عمامہ اتارا، علی نے رو کے فرمایا، اما فضا ایک بار گھر کے سارے چراغ روشن کر۔ جناب فضا روایت کرتی میں گھبرا گئی، کیونکہ زندگی میں کبھی بھی علی نے ایک چراغ کے علاوہ دوسرا چراغ نہیں جلانے دیا تھا۔ علی کی آواز ہے سارے گھر کے چراغ روشن کر۔ فضا کہتی میں رو رو کے ایک چراغ تاج میں رکھتی رہی، جب پورے گھر میں دن جیسی روشنی ہو گئی میں نے کہا مولا چراغ روشن ہو گئے۔ فرمایا میری بیٹی سے کہا ایک بار حجرے سے باہر آ۔ میں نے مصلے سے اٹھایا علی کی بیٹی کو، فضا کہتی میں سہارا دے کے لائی، ذہن میں کوفے کی عورتوں کا رشتہ۔ علی نے سر جھکا کے کہا زینب ایک بار اپنے چہرے سے پردہ ہٹا، بی بی کا پردہ ہٹانا تھا۔ علی کی رو کی آواز آئی، او کوفے کی عورتوں ایک بار میری بیٹی کا چہرہ دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ دوبارہ کوفے آئے اور تم کہو ہم نے کبھی زینب کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک بار میری بیٹی کا چہرہ، یہ ہے میری شریف بیٹی۔ کوفے کی عورتیں چلی گئیں، بی بی نے بابے کو حجرے میں بلایا۔ یہ آج کے دن کا مضمون میں نے پڑھا، آج کے دن علی کی بیٹی قدموں میں گر گئی، رو کہتی بابا میں تو زندگی میں بھائیوں کے سامنے کبھی نہیں گئی، بابا آپ نے مجھے کوفے کی عورتوں کے سامنے یہ کیوں کہا؟ علی کی آواز ہے زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی، زینب ہو سکتا ہے تجھے دوبارہ کوفے آنا پڑے۔ کتابیں کہتی ہیں 17 رمضان کو علی کے بیٹے، آج کے دن علی کے بیٹے علی کے حجرے میں آئے۔ حسن کی آواز ہے بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کعبے کے خلاف کو آگ لگی ہے۔ حسین رو کے کہتے بابا میں نے خواب دیکھی ہے نانے کے سر سے امامہ اترا ہوا۔ پردے کے پیچھے سے علی کی بیٹی کی آواز آئی، حسین بابے سے پوچھ میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ بابا تیری پوری اولاد کو یہ خواب کیوں آ رہے ہیں؟ علی کی آواز آئی، میری 18 کی فجر کی نماز کا انتظار کرو۔ آج والا دن، آج والی رات علی کے گھر میں علی کی اولاد نہ سوئی، کل والا دن آ گیا۔ اب کل والے دن، یہ میں بات امام حسین کا سب سے چھوٹا ماتمی ہوں، کل والے پورے دن میں اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھنا، بستر پہ ہو رونا، دکان پہ ہو رونا، کہیں بھی ہو اس نوکر کی پڑھی ہوئی روایت یاد آئے، رونا ضرور۔ 18 رمضان علی اپنے گھر میں تھے، رات کے وقت یہ جو 18 کل آئے گا نا، کل والی جو رات آئے گی، علی کے دروازے پہ دستک ہوئی، علی اٹھ کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے 4 جوان چہروں پہ نقاب، گھوڑوں پہ سوار تھے۔ جو ہی علی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا، چاروں کے چاروں گھوڑوں سے اترے، تلواریں زمین پہ پھینکی، چاروں نے علی کے قدموں میں گر کے سلام کیا۔ علی کی آواز ہے کون ہو تم؟ پہلے نے قدم پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مولا میں اسود ابن نواتا ہوں۔ دوسرے نے علی کے قدم چومے، مولا میں عبداللہ ابن عفیف ہوں۔ تیسرے نے علی کے پاؤں چومے، مولا میں حذیفہ یمانی ہوں۔ چوتھے کی آواز ہے مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں۔ علی کی آواز ہے آدھی رات کو میرے گھر کیوں آئے ہو؟ چاروں کے چاروں خاموش ہو رہے تھے۔ یا حذیفہ یمانی آگے بڑھ کے مولا میں بتاتا ہوں۔ علی کی آواز ہے حذیفہ کیا ہوا ہے؟ حذیفہ رو کے مولا
جب سے کہ 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا ہے، مولا ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے، مولا ہمیں تیرے خطبوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ مولا آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا تھا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے۔ مولا آپ کبھی کسی صحابی کو مل کے کبھی کوئی ایسی بات کرتے ہمارا دل گھبراتا ہے۔ مولا کوفے کے حالات بگڑ گئے ہیں، مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مولا تیری بیٹیاں مدینے سے کوفے آئی ہے، مولا ہم چاروں نے مل کے فیصلہ کیا ہے آج کے بعد ہم نے آپ کے دروازے میں پہرا دینا ہے۔ مولا آپ گھر بیٹھیں گے، ہم دروازے میں پہرا دیں گے، ہم مسجد میں جائیں گے، ہم پیچھے پہرا دیں گے، ہم بازار میں جائیں گے، ہم پہرا دیں گے۔ یا علی ہم نے ایک لمحہ بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ حذیفہ کہتا رہا اور روتا رہا۔ علی کی آواز آئی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا ہے، تم اپنے وقت کے امام سے واقف ہو، لیکن میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا علی کے کہنے کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا میرا حکم ہے۔ حذیفہ کہتا ہم نے روتے روتے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑی، ہم علی کی گلی پہ چلنا شروع ہوئے۔ حذیفہ کہتا مرتے دم تک میں منظر نہیں بھولا جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑ رہا تھا، میں نے آخری بار پیچھے مڑ کے دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہے حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، ادھر میں نے گھر کا دروازہ کھولا۔ حذیفہ کہتا میں نے امامہ اتار کے دیوار پہ مارا، میں نے آواز زمین پہ پھینکی۔ حذیفہ کہتا میں ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا۔ میری بیوی نے قریب آ کے کہا شرم کر، علی کا مجاہد ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ حذیفہ روکنا اجڑ گئے، گئے تھے علی کے دروازے میں پہرا دینے، علی نے واپس بھیج دیا۔ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں، علی کی بیٹیاں کوفے آئی ہوئی ہے۔ حذیفہ کی بیوی کہتی شرم کر، تجھے نہیں پتا اس کا عباس جیسا بیٹا ہے، اس کا حسن جیسا بیٹا ہے، اس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ حذیفہ کہتا میری بیوی کے کہنے کے بعد مجھے تسلی ہو گئی، میں ریت میں سر رکھ کے روتا روتا سو گیا۔ حذیفہ کہتا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، میری سوچا نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کے ہلایا، ہلا کے علی حذیفہ جلدی جاگ۔ حذیفہ کہتا میں نے آنکھ کھولی، میری بیوی کہتی آواز سن کس کی ہے؟ حذیفہ کہتا میں نے کان لگائے، آواز آئی قد قتل امیر المومنین، اوے کوفے والو، اوے زینب کا بابا مارا گیا۔ اجرو کمال اللہ۔ حذیفہ کہتا میں نے دروازہ کھولا، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑا، میں نے دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں لوگ دوڑ رہے۔ حذیفہ کہتا جب میں پہنچا مجھے اس پاک تحلیز کی قسم، اب میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، جتنا میں چھپا سکوں اتنا چھپاؤں۔ علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے کربلا میں عباس کا سر کھلا تھا، جیسے قرآن کھلتا ہے۔ حسن نے امامہ اٹھا، بابے کا سر باندھا، علی کو مسجد کے ستون کی ٹیک دی، داڑھی امیر کی لہو سے بھری ہوئی ہے، چہرہ علی کا لہو سے بھرا ہوا، حسن بابے کے قدموں میں بیٹھا ہے، حسین دائیں کھڑے، ستون کی ٹیک ہے۔ وہ تو بیٹی نے رات والا شربت بنایا تھا، ایک صحابی دوڑ کے گھر گیا، بی بی نے رات والا شربت دیا، علی کا ایک نوکر شربت لے کے آیا، ملعون ملجم گرفتار ہو چکا تھا، اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ علی کے نوکروں نے باندھ دیا تھا، اس کو باندھا ہوا تھا، ادھر علی کے ہاتھ میں شربت آیا، علی نے ابن ملجم کا چہرہ دیکھا، اس کے ہونٹوں پہ سفیدی تھی، علی کے سارے نوکر ڈر گئے، اب علی قاتل کو پانی پلائے گا، ہر نوکر ڈر رہا تھا کہیں علی مجھے نہ کہہ دے، کہیں علی مجھے نہ کہہ دے، میں کس ہاتھ سے علی کے قاتل کو پانی پلاؤں گا؟ اور جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، علی کی آنکھیں کھلی، آواز آئی عباس، 7 مرتبہ غازی زمین پہ گرا، رو کے کہنے لگا مجھے حکم کیوں کیا ہے؟ فرمایا تجھے صبر کرنے سکھا رہا۔ غازی میرے قاتل کو شربت ملا، اجر کمال اللہ۔ بس 2 روایت تو سن، شربت آیا، ایک ایک لمحہ شہادت علی کا درد سے بڑھا۔ قاتل کو شربت پلانے کے بعد علی کے نوکروں نے علی کو اٹھایا، علی کے بیٹوں نے علی کو پکڑا ہوا، مسجد سے لے کے گھر کی طرف چلے۔ جو ظاہر بیٹھے ہو میری گواہی دینا جنہیں آج بھی کوفے میں مسجد اور علی کے گھر کے فاصلے کا پتہ ہے، علی کو اٹھا کے گھر کے دروازے کے بالکل قریب پہنچے تھے، علی کی آواز حسن، جی بابا، حسن رک۔ حسن نے زخمی بابے کو وہیں پہ روکا، علی کی آواز حسن پیچھے کون کون آ رہا ہے؟ مولا مقداد ہے، مولا بزر ہے، مولا حذیفہ ہے، مولا ابراہیم ہے، مولا یحییٰ ہے۔ علی کی آواز ان سب کو واپس بھیج دے، ان سے کہا علی کہہ رہا میں حکم ہے تم اپنے اپنے گھروں میں واپس لے جاؤ۔ حسن رو کہتا بابا محبت میں آ رہے ہیں، تھوڑی دیر تک تیرے پاس بیٹھنے دے۔ علی کی آواز حسن میرے قریب آ، حسن قریب گئے، علی نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کاری میں واپس بھیج دے۔ دروازے کے پیچھے میری بیٹیاں کھڑی ہیں، میرا زخمی سر دیکھے گی، میری زینب روئے گی، میں علی گوارا نہیں کرتا میری زینب کے رونے کی آواز کسی صحابی کے کان میں چلی جائے، تم ماتم کر سکے ماتم کرنا۔ رو کہنا یا علی تجھے 19 رمضان کو اتنی فکر تھی، اس وقت کہاں تھا جب شام کے بازار میں بے غیرت کہہ رہے تھے اسے پتھر مارو، یہ علی کی بڑی بیٹ۔
19 زخمی حالت میں، 20 رمضان زخمی حالت میں، کتابیں کہتی ہیں 20 رمضان کی شام آئی۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ جب آئی نا 20 رمضان کی شام، عالیہ کی آواز، اما فضا جی بی بی ایک بار حسن کو میرے حجرے میں بلا۔ اب ایک لمحے کے لیے اندازہ کرو جن کا بابا زخمی ہو وہ اولاد سوتی ہے، حسن بھی دروازے پہ، حسین بھی دروازے پہ، بیٹیاں مسلح پہ، جنہیں شب قدر کے اعمال پتہ ہیں وہ اگلے جملے پہ ضرور ہائے کہے گا۔ جس رات علی کو ضرب لگی وہ پہلی لیلۃ القدر تھی، علی کو ضرب لگی ہوئی تھی اور علی کی بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی بیگا یا اللہ، بیگا یا اللہ۔ عالیہ کی آواز ہے آخری شہادت کی رات، بی بی کی آواز ہے حسن جی عالیہ، روکے دی حسن میں زندگی میں بابے کے سامنے کبھی نہیں گئی، 3 دن ہو گئے میں پردہ ہٹا کے چھپ چھپ کے بابا دیکھا، میں بابے کے قریب نہیں جا سکی۔ حسن تجھے تنہائی میں حجرے میں صرف اس لیے بلایا، میں تیری بہن بھی ہوں، میں تیری ماں جیسی بھی ہوں۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں مجھے بتاؤ میرا بابا بچ جائے گا؟ اتنا جملہ کہنا تھا، حسن نے بہن کو باہوں میں لیا، رو کے فرمایا عالیہ اگر برداشت کرے آج بابے کی آخری رات۔ رو کے کہنے لگی پھر ایک کام کر، بابے سے اجازت لے، بیٹی تجھے ملنے کے لیے آ جائے۔ حسن روتے روتے گئے، آخری جملہ بہنوں بیٹیوں کے لیے ماتم کرنا اور یہیں پہ سلام۔ حسن روتے روتے آئے زخمی بابے کے زنانے بیٹھ کے، بابا بیٹی ملنا چاہتی ہے۔ علی کی آواز ہے حسن بلا عالیہ کو، حسن عالیہ کے آنے سے پہلے مجھے ٹیک دے کے بٹھا۔ مولانا حسن نے ٹیک دے کے بٹھایا، عالیہ حجرے میں آ گئی، حسن حجرے میں، حسین حجرے میں، بی بی کلثوم حجرے میں، لاہور والی ملکہ حجرے میں۔ علی نے ایک بار آنکھیں کھول کے ساری اولاد کو دیکھا۔ علی کی آواز ہر کوئی آ گیا، غازی کو کیوں نہیں بلایا؟ بی بی فضا رو کر 7 بار بلانے گئی ہوں، دروازے پہ ٹکرے مل کے رو رہا، ہر بار کہتا میں کیسے اندر جاؤں، اندر علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ اما فضا عباس کو بلا، غازی حجرے میں آئے، حسین کا ہاتھ پکڑ کے بلا تشبیہ علی نے حسن کے ہاتھ پہ دیا، حسن میرے بعد حسین کا خیال رکھنا۔ بابا حسین اپنا دائیں ہاتھ کر، حسین نے ہاتھ کیا، غازی اپنا ہاتھ دے، عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھا، حسین میرے بعد میرے عباس کا خیال رکھنا۔ حسن کو حسین حوالے کر دیا، حسین کے عباس حوالے کر دیا، عباس کا دائیں ہاتھ کھلا تھا۔ علی کی آواز آئی عباس میرے قریب آ۔ اب جس نے پوری رات ماتم کروایا عباس کو قریب لایا، رو کے فرمایا زینب میرے قریب آ، کلثوم میرے قریب آ، رقیہ میرے قریب آ۔ تینوں بیٹیوں کی چادروں کے پلو پکڑے، عباس کے ہاتھ میں رکھے، عباس کا دوسرا ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھا، رکھے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر جب تک تیری زندگی ہے میری بیٹیوں کی چادر کو کوئی نہ دیکھے۔ غازی کی آواز آئی بابا وعدہ، سارے وعدے پورے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ۔ علی کی آواز آئی اب ساری اولاد میرے حجرے سے چلی جائے۔ سب نظریں جھکا کے چلنا شروع ہوئے، سب سے آخر میں علی کی بیٹی عالیہ شام کی ملکہ۔ علی کی آواز آئی زینب جی بابا بیٹا تو رک جا۔ بی بی رک گئی، کانپتے ہوئے بدن سے بابے کے قریب کھڑی ہے۔ علی کی آواز آئی زینب میرے قریب آ۔ بی بی قریب آئی، علی کی آواز آئی ساری زندگی میری حسرت رہی، تو مجھ سے کچھ مانگے، تو ماں کے بعد مجھ سے بولی کبھی نہیں، زینب میری آخری رات ہے، زینب مجھ سے باتیں کر، زینب مجھ سے کچھ بول۔ رو کے کہتی بابا میں تجھ سے کیسے بولوں، مجھے شرم آتی ہے۔ علی کی آواز ہے پھر میرے سرانے بیٹھ کے مجھے قرآن سنائے گی۔ بی بی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، آیتیں ابھی 7 پڑھی تھی، علی کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ علی کی آواز ہے زینب چپ ہو جا۔ زینب رو کے کہتی بابا پہلے حکم کیا تھا اب سن کیوں نہیں رہے؟ رو کے کہا بس میں نے تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی۔ زینب میں نے تیرا صرف لہجہ سننا تھا، زینب تیرا لہجہ اپنے بابے علی سے ملتا ہے۔ کتابیں کہتی یہی جملے کہہ رہے تھے، یا علی کی گردن زمین پہ آنی شروع ہوئی، ادھر علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی۔ زینب نے جلدی سے بابے کے کاندھے پکڑے، بابے کے سینے میں سر رکھا، رو کر اپنی منوا گیا میری سنی کوئی نہیں، اپنی بتا گیا میری پوچھی کوئی نہیں۔ تو جو کہہ رہا تھا کہ تو مجھ سے کچھ پوچھ، ایک بار آنکھیں کھول، مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا بدماشوں میں کیسے چلنا ہے، مجھے بتا خطبے کیسے دینے ہیں۔ اوے بابا میں نے تیری مانی، اوے بابا